صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ومن مات علی حب آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جعل اللہ له قبرہ مزارا للملائکۃ الرحمہ. فرمایا جو اہل بیت کی محبت میں اس دنیا سے جاتا ہے اس کی قبر کو اللہ تعالیٰ فرشتوں کا مزار بنا دیتا ہے. اس کی قبر پر فرشتے زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں. اس کی قبر وہ بندہ اتنی شان والا ہو جاتا ہے صرف یہ کہ وہ اہل بیت سے محبت کرتا ہے. اللہ اکبر. میرے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ومن مات علی حب آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بشرہ ملک الموت بالجنہ. کہ جو بندہ اہل بیت کا عاشق ہوتا ہے محب ہوتا ہے محب اہل بیت ہوتا ہے مرنے سے پہلے جب موت کا وقت آتا ہے ملک الموت تشریف لاتے ہیں تو وہ پہلے اس کو جنت کی خوشخبری دیتے ہیں پھر اس کی روح قبض کرتے ہیں. اسے پہلے بتا دیتے ہیں کہ تو اہل بیت سے محبت کرنے والا ہے تو پکا جنتی ہے. اللہ اکبر. یہ اہل بیت سے محبت کی یہ شان ہے اور اجر ہے. میرے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرق بھی بیان کر دیا. اہل سنت و جماعت وہی ہے جو اہل بیت سے محبت کرنے والا ہے. وہ اہل سنت سے اس کا کوئی تعلق نہیں کہ علی کے نام سے مل گئے. جب علی کا نام سن کے جس کے ماتھے پہ بل پڑے اس کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ بھی اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں رکھتا جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کسی زوجہ محترمہ کے خلاف اپنی زبان دراز کرے. اس بندے کا بھی اہل بیت سے کوئی تعلق نہیں جو صدیق اکبر یا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں گستاخی کرے. صحیح اور پکا سچا سنی اہل سنت وہ ہے جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی مانتا ہے, حضور کے صدقے حضور کی ازواج کو بھی مانتا ہے, صحابہ کو بھی مانتا ہے, اہل بیت کو بھی مانتا ہے. پکا سچا محبت والا ہے. اس کے دل میں کسی کے خلاف نفرت نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ومن مات علی حب آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مات علی السنۃ والجماعہ. کہ جو بندہ اہل بیت سے محبت کرتا ہے وہ اہل سنت ہی بنے گا. اس کی موت بھی اہل سنت پہ ہی اہل سنت کے عقیدے پہ ہوگی. اس کی برکت سے اس کا ایمان بھی قائم رہے گا کیونکہ مرتے وقت ایمان ضائع ہو جانے کا بڑا خطرہ ہوتا ہے. بڑے بڑے بزرگان دین, بڑے بڑے اولیاء کرام, ان کی کتابیں پڑھیں, ان کے حالات زندگی پڑھیں تو وہ اتنے نیک, اتنے پرہیزگار, اتنے عبادت گزار ہونے کے باوجود بھی وہ اکثر یہ دعا مانگتے تھے یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمانا. خاتمہ ایمان پر ہو جانا یہ سب سے بڑی سعادت ہے. ایمان سلامت لے جانا دنیا سے اس سے بڑا انعام کوئی نہیں ہے. حدیث پاک کا مفہوم بھی ہے نا کہ بندہ صبح مسلمان ہوگا شام کو کافر ہوگا, شام کو مسلمان ہوگا صبح کافر ہوگا. اور کوئی بندے ایسے ہوتے ہیں, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ساری زندگی جہنمی عمل کرتے ہیں, جہنم والے عمل کرتے ہیں. یعنی عمل ایسے ہوتے ہیں جو دوزخیوں کے, لیکن مرنے سے پہلے وہ ایسا عمل کر جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ ان کو جنت عطا فرما دیتا ہے. اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ساری زندگی نیکوکار ہوتے ہیں, نیک عمل کرتے رہتے ہیں, لیکن ان کو کسی گناہ کی توسط کی وجہ سے ان سے کوئی ایسی سزا اور ایسی خطا سرزد ہو جاتی ہے کہ وہ مرنے سے پہلے ان کا ایمان سلب کر لیا جاتا ہے اور دائمی جہنم اس کے حصے میں آتی ہے. اس لیے ہمیں اور کچھ مانگے نہ مانگے اللہ سے یہ ضرور مانگا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں موت کے وقت ایمان کی سلامتی عطا فرمائے. کیونکہ وہاں پہ ہمیں کسی نے بچانا نہیں ہے. وہاں پہ ہمارے ساتھ نہ ہمارا بھائی جائے گا, نہ ہمارا باپ جائے گا, نہ ہماری ماں جو اتنی محبت کرنے والی ہے, جو لاڈ اٹھانے والی ہے, نہ بہنیں جائیں گی جن کو بڑا مان ہوتا ہے بھائی پہ اور بھائی کے لیے وہ سب کچھ کرتی ہے. کوئی بھی نہیں جائے گا وہاں پہ. ہم وہ دوست جس کے لیے آج ہم نے اپنے والدین کو ناراض کر دیا دوستی کی خاطر, آج ہم نے اپنے گھر والوں کو بھی نہیں سنی اور اس دوست کے پیچھے چلے گئے. ہمارا دوست جو ہے دوستی نبھانی ہے, وہ دوست بھی ہمیں نہیں بچائے گا قبر میں. قبر میں صرف ایمان بچائے گا. جس کا ایمان سلامت ہے اللہ اسے جنت عطا فرمائے گا. اللہ اکبر. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ومن مات علی بغض آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم مات کافرا. کہ جو بندہ آل بیت سے دشمنی رکھتا ہے وہ کافر ہو کے مرے گا. بڑا بے شک بڑا محدث مفکر بنا پھرے, جبہ اور دستار والا ہو, بہت بڑا عالم دین بھی بنتا پھرے, اتنا تہجد گزار اور نمازی اور حاجی بھی ہو, لیکن اگر اس کے دل میں اہل بیت سے دشمنی اور بغض چھپا ہوا ہے تو وہ مرے گا کفر کی حالت میں. علی کا نام ہی ایسا ہے کہ 1 نمبر اور 2 نمبر کی پہچان کروا دیتا ہے. خود علماء فرماتے ہیں کہ
جہاں پہ پہچان کرنی ہو کہ مومن اور منافق کون ہے، وہاں پہ علی کا نام لو. مومن کا چہرہ کھل اٹھے گا، کافر کا چہرہ مر جائے گا، منافق کا چہرہ مر جائے گا. تو علی شیر خدا سنیوں کی جان ہے. فرمایا وَحُرِّمَتِ الْجَنَّةُ عَلَىٰ مَنْ ظَلَمَ أَهْلَ بَيْتِي، جس نے میرے اہل بیت پہ ظلم کیا اس پر جنت حرام کر دی گئی. تو یزید سے بڑا ظالم کون ہے اس کائنات میں، جس نے نواسہ رسول کو بھی نہ بخشا، جس نے اہل بیت کے اس مہکتے ہوئے گلستان کو بھی نہ بخشا، چھوٹے چھوٹے مہکتے کھلتے پھولوں کو بھی نہ بخشا.